flame کو ایز اے بزنس اپرچونٹی جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں, اور جب آپ بزنس کرتے ہیں اور جب آپ اس کے لیے پلان لے کے چلتے ہیں تو آپ کو موٹیویٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے تو پھر ہی آپ اپنے گولز کو حاصل کر پاتے ہیں. آپ جس چیز کے حوالے سے خواب دیکھتے ہیں وہ پھر آپ اچیو کر پاتے ہیں. تو ہم نے موٹیویشن کو سمجھا تھا, اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اپرچونٹیز کے بارے میں جانا, جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا, بہت ہی زیادہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا کہ کتنی طرح کی آپ کو ارننگس کے آپشن مل رہے ہیں, کیا کیا آپ کے پاس بینیفٹ ہو رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں نے جانی. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ٹیم کے بارے میں جانا کہ ٹیم بنانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور جب آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں تو کس طرح آپ کا 3,000 سے کمیشن نیکسٹ منتھ 22,000 پہ پہنچ جاتا ہے. سو اس بزنس کے اندر زیادہ آگے تک جانے کے لیے, گرو کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی بڑی ٹیم کی ضرورت ہے, اور بڑی ٹیم کے لیے آپ کے پاس بہت سارے لوگ بھی ہونے چاہیے. سو آپ سب کو میری آواز اور اسکرین کلیئر آ رہی ہے, تو پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, کلیئر ہو گیا. گریٹ. سو ہم اب بات کریں گے لوگوں کو انوائٹ کیسے کرنا ہے, اور انوائٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا رول کیسے, اپنا پارٹ کیسے پلے کرنا ہے ایز اے اسپانسر, اور بزنس ٹولز بھی. سب سے پہلے چلتے ہیں انویٹیشن کے اوپر, کیونکہ اب آپ لوگ جان چکے ہیں کہ آپ یہاں پہ اکیلے گرو نہیں کر سکتے. آپ اکیلے اگر جو بھی ٹائٹل حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بزنس کو لانگ ٹرم میں رن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیم بنانی ہوگی, اور لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے اور سوشل سیلنگ کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہے شیئر, انوائٹ اینڈ انگیج. کہ یہ جب 3 پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو آپ سوشل سیلنگ کرتے ہیں ایکچولی, جو کہ اوریفلیم کا بزنس ماڈل ہے. شیئرنگ کے بارے میں ہم نے کافی ساری ڈیٹیلز جانی تھی, جو کہ ہماری کل کی اسٹیپ 2 کی ٹریننگ میں آپ لوگوں نے لرن کیا تھا کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یا فیس ٹو فیس کیا کیا چیزیں شیئر کرنی ہے, کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے, شیئرنگ کرنے اچھی پوسٹ کیا ہوتی ہے, بری پوسٹ کیسے ہوتی ہے. تو مطلب اس طریقے سے آپ لوگوں کے انٹرسٹ کو حاصل کرتے ہیں, اور یہ آپ ایک بیس بناتے ہیں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جب آپ نے شیئرنگ پراپر کی ہوگی, یعنی کہ شیئرنگ آپ نے اچھے طریقے سے کی ہے, تو آپ کو لوگوں کو انوائٹ کرنے میں آسانی ہوگی, اور آپ کے انویٹیشن کے اوپر لوگ جو ہیں ایکسپٹ کریں گے. سو انوائٹ کو ہم ڈیٹیل میں ابھی جانیں گے. انوائٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک لیڈ جو ہے وہ آپ ہر روز جنریٹ کریں. ہر روز ایک بندے کو ریکروٹ ضرور کریں. میں اسٹارٹر کی بات نہیں کر رہی کہ آپ نے لوگوں کی جوائننگ کرا دی, نو, میں بات کر رہی ہوں ریکروٹ کی. آپ کی ٹیم میں ہر روز ایک بندہ ریکروٹ ضرور ہو, آپ کے ساتھ ضرور لازمی ریکروٹ ہو. اس کے علاوہ آپ نے جو لیڈز ڈیولپ کی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے اپنی مینیجرز کی اور ڈائریکٹرز کی بیوٹی میٹنگز کے اندر, بزنس میٹنگز کے اندر آپ نے ضرور انوائٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ کو بھی بڑھاتے چلے جانا ہے.
جب لوگوں کو ہم انوائٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں تو انویٹیشن دو طرح کے ہوں گے. آپ یا تو لوگوں کو اورiflame کی اپرچونٹی میٹنگ میں انوائٹ کریں گی, ٹھیک ہے, اور یا آپ لوگوں کو اسکن کیئر ڈسکوری یعنی کہ بیوٹی سیشن کے اندر آپ انوائٹ کر رہی ہوں گی. اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے ایکچولی انوائٹ کیسے کرنا ہے. اس وقت میں اگر بات کروں تو وائس از ڈس اپیئر. آپ کو اچھا جی آواز کلیئر ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ لوگوں کو آواز کا ایشو آ رہا ہے. اوکے, سو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اب لوگوں کو انوائٹ کیسے کرنا ہے. انوائٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کانٹیکٹ لسٹ ہو اور آپ نے لوگوں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہو اپنے پاس پیپر پہ, ڈائری کے اوپر. کانٹیکٹ لسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کانٹیکٹ لسٹ اپنی بنائیں گے, جسے نیم بینک لسٹ بھی کہا جاتا ہے, تو وہ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے وارم کانٹیکٹ سے. سب سے پہلے ہم اپنی فیملی, گھر والوں کے, ریلیٹیوز کے, اپنی فرینڈس کے, اپنی کلاس میٹس کے نام لکھتے ہیں اور قریب قریب جاننے والے کو ورکس وغیرہ کے نام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی نہیں سوچا جاتا نام لکھتے ہوئے کہ کیا یہ اس اپرچونٹی کو نو بولیں گے یا ہاں بولیں گے. بس صرف آپ نے بغیر سوچے سمجھے پہلے لوگوں کے نام لکھنے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ نے سوچ کے لکھنا ہے کہ آپ کی اس فرینڈ کو زیادہ انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹس کے حوالے سے ہے, تو اس کے آگے آپ بزنس میٹنگ لکھیے اور پروڈکٹ کا نام بھی لکھیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کزنس کے اندر کوئی ایک کزن ہوگی جس کو لائنرز بہت زیادہ پسند ہوں گے, ایک کزن آپ کی ہوگی ایسی یا فرینڈ ہوگی جس کو اپنے بالوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی فرینڈ یا کوئی کزن اسکن کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہو, کوئی فریگرنسز بہت زیادہ پسند کرتا ہو. تو اس طرح ان کے سامنے آگے آپ کچھ نہ کچھ پہچان آگے لکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو پھر ایسے لوگ بھی آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے جنہوں نے کبھی آپ سے کہا ہوگا کہ کوئی ارننگ اپرچونٹی ہو تو بتانا, یا انہوں نے کبھی آپ سے ڈسکس کیا ہوگا کہ یار میں بھی کچھ گھر بیٹھے کرنا چاہتی ہوں, آج کل ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, مجھے بھی کچھ تھوڑا سا بزنس کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آ رہی ہوں گی. اچھا, تو وارم کانٹیکٹس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کولڈ کانٹیکٹس کی. آپ کو ضرورت ہوتی ہے کولڈ کانٹیکٹس کی, اور کولڈ کانٹیکٹس میں آپ نے نام لکھنے شروع کرنے ہیں اپنے, اگر کہیں پہ آپ کام کرتی ہیں, جاب وغیرہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو ورک پلیس دیکھیں. آپ اس کے علاوہ اسپورٹس وغیرہ اگر کہیں کھیلنے جاتی ہیں وہاں پہ دیکھیں, آپ کہیں جم جاتی ہوں گی وہاں پہ لوگوں کے نام لکھیں, نیبرز کے نام لکھیں, کئی پارٹی میں نئے لوگوں سے ملتی ہیں ان لوگوں کے نام لکھیں اور ان کے آگے تھوڑی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ آپ ضرور لکھتی چلی جائیے. اب آگے بات کرتے ہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد, ہم نے اب بات کرنی ہے انوائٹ کرنے کے اوپر, کس صحیح طریقے سے ہم نے لوگوں کو کیسا انوائٹ بھیجنا ہے کہ وہ آپ کو نو نہ کریں. آج کل کافی سارے, آپ میں سے اگر میں میجورٹی پوچھوں گی تو آپ سبھی لوگ یہ بات ایگری کریں گے اور بولیں گے کہ ہاں بالکل, جب ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں نو بولتا ہے, وہ ہمیں منع کر دیتا ہے. تو دیکھیں اس کے لیے اس کا جواب یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے شاید وہ اس وقت اس اپرچونٹی کی تلاش میں نہیں ہے تبھی انہوں نے آپ کو نو بولا, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو اپرچونٹی جو آپ نے ان تک پہنچائی ہے وہ شاید صحیح انداز میں نہیں پہنچ پائی. سو ہم نے کیا کرنا ہے, لوگ سب سے پہلے انویٹیشن کو پرسنل بنانا ہے, ٹھیک ہے.
ہم نے جب تک انویٹیشن کو ہم انٹرسٹنگ نہیں بنائیں گے اور پرسنل نہیں بنائیں گے تو obviously آنے والوں کا کوئی انٹرسٹ یا شوق ڈیولپ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ وہ آپ کے انویٹیشن کو نو کر دیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو پرسنلائزڈ کیسے کریں گے اور ہم اس کو انٹرسٹنگ کیسے بنائیں گے۔ کسی بھی چیز کو جب اسٹوری کی طرح بتایا جاتا ہے تو وہ چیز یاد رہتی ہے اور وہ چیز ڈپلیکیٹ کرنا آسان رہتی ہے اور وہ چیز زیادہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتی ہے۔ سو جیسے کہ ہم نے کل بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور ہم بار بار پروڈکٹ اسٹوری کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹ اسٹوری بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، تو بالکل اسی طرح جب آپ کسی کو انوائٹ کریں گے تو وہ بہت ہی فارمل نہیں ہونا چاہیے، مطلب بہت زیادہ تکلف سے بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے فارمل ورڈزوں کے ہم دیکھ کے بولیں کہ یہ تو کہیں سے لکھ کے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے تو سب کو بھیجا تو اس لیے مجھے بھی بھیجا۔ ایسی چیزیں ہم اکثر خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے کانٹیکٹ لسٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ان میں سے آپ نے کچھ چوز کیے ہیں اور آپ نے جب اس نام کے آگے لکھا ہے تو یقیناً اس بندی نے کچھ نہ کچھ آپ سے ضرور کہا ہوگا بزنس اپرچونٹی جو کہ وہ ڈھونڈ رہی ہے، یا اس نے کسی نہ کسی حوالے سے آپ سے بات کسی ریفرنس میں ضرور کی ہوگی کہ وہ بزنس کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہنا ہے کہ تم نے ہمیشہ سے ہی آپ کے اندر ایک اسپارک رہا ہے، یا تم نے مجھ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ تم ڈھونڈ رہی ہو ایک ایسی اپرچونٹی جس کے اندر گھر بیٹھے ارن کیا جا سکے۔ تو آپ بولیں گی کہ میں نے ایکسپلور کیا کہ اوری فلیم ایک بہترین بیوٹی کمپنی ہے جو کہ بہت ہی اچھی ویلیو رکھتی ہے، سسٹینیبل ہے۔ اور سسٹینیبل کا کیا مطلب ہے، یہ ہم فرسٹ اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 کے اندر اور آج بھی ہم بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ان باتوں کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو اہمیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اور بہت ساری کمپنیز ہیں لیکن ان کی اپروچ سسٹینیبل نہیں ہے، تو آپ ڈفرنس کریٹ کریں گے، آپ لوگوں کو وہ ساری باتیں بتائیں گے جو کہ اور کمپنیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبھی آپ کا انویٹیشن جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ سو آپ نے ان کو بتایا کہ میں نے اوری فلم کو جانا اور اوری فلم کے بارے میں سرچ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ بہت زیادہ اپنی ویلیوز فالو کرتی ہے، سسٹینیبل کمپنی ہے، ایتھیکل کمپنی ہے۔ تو میری فرینڈ ایک میٹنگ کر رہی ہے اور اس کے اندر وہ اس انٹرپرینورشپ کے بارے میں بتائے گی کہ ہم کیسے اس کے تھرو اپنا بزنس پختہ کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ تمہیں میرے ساتھ ضرور چلنا چاہیے تاکہ ہم دونوں ایکسپلور کر سکیں، یا تاکہ تمہیں بھی پتا چل سکے کہ کتنے آپشنز اور کیا کیا طریقے کار موجود ہیں۔ آپ کے انویٹیشن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اوری فلیم ہے، 1967 میں بنا تھا اور 2 بھائیوں نے بنایا تھا اور اس میں امیجیٹ پروفٹ بھی ہے اور اس میں کمیشن بھی ہے اور یوں ہے اور وہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے بتانے والی نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جس میٹنگ میں آپ انوائٹ کریں گی اپنے مینیجر کی، اپنے اسپانسر کی، اپنے لیڈر کی، وہاں پہ جو بھی آپ کی میٹنگ کو ہوسٹ کر رہا ہوگا وہ آپ کو دیں گے، اور اگر یہ میٹنگ آپ خود کر رہی ہیں تو تب بھی آپ نے یہ ساری باتیں اس میٹنگ کے اندر کے لیے رکھنی ہے، انوائٹ کے حوالے سے نہیں بتانا۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اسکن کیئر ڈسکوریز کے اندر بھیجتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، جس کے اندر اسکن کیئر کے سیٹس کے بارے میں اسپیشلی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، ریکمینڈیشن دی جاتی ہے، اور وہ سیٹس کے تھرو بھی ریکروٹ ہو جاتے ہیں یا وہ آپ کے یوزر پراپر بن جاتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے اس بندی کو نکال کے ایک میسج کریں گے
جو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جو آلریڈی اپنی اسکن کے حوالے سے پرابلم کسی پروڈکٹ کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو فری ریکمینڈیشن مل جائے گی میری فرینڈ کی طرف سے۔ ایک چیز یہاں پہ دوبارہ ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ انویٹیشن دیتے ہوئے آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کہنا کہ میری اپ لائن جو ہے ان کی طرف ہم چل رہے ہیں، میری مینیجر نے، میری ڈائریکٹر نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے تو چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ تو اپ لائن، مینیجر، ڈائریکٹر، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھتی ہیں لیکن آپ کے نئے لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کے ورڈز کہہ کے بالکل بھی ان چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا۔ چلیں جی، آئی ایم شیور کہ اس بات کو آپ اسی طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیسے آپ انوائٹ دے رہے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی پکچر پروڈکٹ کی لی اور اس پروڈکٹ کی پکچر کو آپ نے شیئر کیا اور اس کے ساتھ آپ نے لکھا، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن خواتین آپ کے لیے ہے اور ہم نے ریسنٹلی ایک اسکن کیئر سیشن لانچ کیا ہے اور ہم اسکن کیئر سیشن کا لانچ کیا ہے اور ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضرور نکالیں اس سیشن کے لیے اور اس کو اٹینڈ کریں۔ بس اس کے بعد کیا ہوگا کہ ڈفرینٹ لوگ آپ کو میسج کریں گے اور وہ پوچھیں گے کہ کیسے اٹینڈ کرنا ہے، مجھے اس کے بارے میں مزید بتائیے کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو بولنا ہے کہ چیک یور ڈی ایم، یعنی کہ یا چیک یور ان باکس، اور ان باکس کے اندر اس طرح کا ڈائریکٹ آپ نے ایک ان کو میسج سینڈ کرنا ہے جس کے اندر آپ ایک بے شک ایک میسج آپ بنا کے رکھ لیں اور اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہو کہ ہائی ثنا، تھینکس فار یور کامنٹ، مجھے اچھا لگا یہ جان کے میرے پیج کے اوپر کہ آپ اسکن کیئر پروڈکٹ کے بارے میں جاننے کے لیے انٹرسٹ رکھتی ہیں۔ میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں فیس بک کی لائیو میٹنگ کے اوپر جو کہ منڈے کو ہے شام کو 6 بجے، اور جہاں پہ آپ لرن کریں گی جو ہماری یوتھ انہانسنگ اسکن کیئر روٹین ہے اس کے بارے میں۔ اور بیسٹ ریگارڈز، نیچے آپ نے اپنا نام اور بے شک کانٹیکٹ نمبر دے دیا بس۔ تو انویٹیشن آپ نے پرائیویٹ میں بھیجا تاکہ ہر بندے کو اس کی اہمیت کا جو ہے وہ پتہ چلتا رہے، کیونکہ جب آپ ہر چیز کو دیکھیں، کچھ چیزیں پبلک کرنے والی ہوتی ہیں، ہر چیز پبلک کرنے والی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پبلکلی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر ایک ایونٹ کریٹ کرتی ہیں اور وہ ایونٹ کے حساب سے آپ 1 ہفتے بعد کی یا 5 دن بعد کی آپ ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے اور اس ایونٹ کو آپ پلان آؤٹ کر لیجئے۔ اس ایونٹ کے اوپر جو اٹینشن کے لیے پکچر ہے وہ اگر اسکن کیئر پروڈکٹ ہے تو اسکن کیئر کے حوالے سے ہی بیسک نالج پہ وہ آپ رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل لکھیے گا کہ اس ایونٹ کے اندر جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسکن کیئر بیوٹی سیشن ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، ایکسپرٹ ٹپس بتائیں گے، اسکن کے بارے میں ریکمنڈیشن دیں گے، آپ کی کیا ایج ہے، آپ کی کیا اسکن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم یہ بہت ہی مزے سے کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ مزہ بھی کریں گے اور آپ اپنی فرینڈ کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے ایک انوائٹ کریٹ کیا اور اس انوائٹ کو آپ جو ہے وہ پبلک کر سکتی ہیں یا اس انوائٹ کے حوالے سے آپ مزید اپنے ممبرس کو دے سکتی ہیں تاکہ وہ بھی اس انوائٹ کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر میں انویٹیشن کی بات کروں تو گڈ اور بیڈ انویٹیشن کے اندر کیا فرق ہے، تو دیکھیں انویٹیشن لکھتے ہوئے آپ نے بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں لکھنی کہ جو ہم آپ کو بزنس اپرچونٹی دے رہے ہیں یا ہم آپ کو جو پروڈکٹس دے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے، آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو پرومس کرتی ہوں کہ آپ کو 1 مہینے میں 1 لاکھ روپے آپ کمانا شروع کر دیں گے،
تو اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں نہیں کرنی. Obviously 1,00,000 روپیہ پوری فلم سے کما سکتے ہیں, بٹ وہ 1 مہینے میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو 2, 4, 6, 8 مہینے لگتے ہیں اور وہ سسٹم بنانے میں, اور پھر آپ کی ڈیفینیٹلی 1,00,000 روپے تک کی انکم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ انویٹیشن جب بنائیں تو اس میں کوشش کریں کہ بالکل آتھینٹک اور کریکٹ انفارمیشن دیں, اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اور انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے آپ یہ بات ضرور لکھیں کہ میری جو یہ سیشن ہو رہا ہے اس میں میری فرینڈ جو ہے وہ اسکن ڈائگنوز کرتی ہے اور گریٹ پروڈکٹ کے ساتھ کرے گی, اور وہ آپ کو انٹروڈیوس کرے گی اورiflame کی بزنس اپرچونٹی کے بارے میں, جس کے بارے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ میٹنگ اتنے بجے ہے, اس کو کائنڈلی ٹائم کو, ڈے کو ضرور الگ سے مینشن کر دیجیے. اگر آپ انویٹیشن کو پکچر کے وے میں بنا رہی ہیں تو اگین اس انویٹیشن کی پکچر کو صحیح رکھیے گا. یعنی کہ اگر آپ نے اسکن کیئر سیشن رکھا ہوا ہے تو پکچر کے اندر بھی اسکن کیئر کی پروڈکٹس ہی شو ہو رہی ہوں, ویلنس کی یا کلر کاسمیٹکس کی شو نہ ہو رہی ہوں. اس کے علاوہ آپ نے انویٹیشن کے اندر کوئی ایسی مشکل ٹرمز یا کوئی ایسا مشکل باتیں جو ہے وہ نہیں لکھنی جس میں آپ لکھتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی کے نام یا کوئی نئے نئے فارمولاز. اس طرح کی چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں لکھنی. مزید آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آپ کلیم کر سکتی ہیں کہ کوئی جھوٹے وعدے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنے. اور اس کے علاوہ انویٹیشن کو بہت ہی آتھینٹک, ریلیٹیبل بنانا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کچھ اس طرح کے گفٹ وغیرہ رکھ سکتی ہیں کہ آپ اگر اپنی 3 فرینڈس کو لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو ایک اسپیشل گفٹ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ ایگزامپل, آپ کو اگر فیس بک انویٹیشن کی بات کی جائے تو فیس بک انویٹیشن کے اندر بھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی پکچرز کو لگانے سے اجتناب کیجیے گا, کیونکہ دیکھیں راتوں رات کوئی بھی امیر نہیں ہوتا, تو اس طرح کی نہ ہم نے اپروچ رکھنی ہے اور نہ ہی ہم نے اس طرح کی پکچرز کو یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ جب انویٹیشن بنائیں گی اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انگیج رکھنے کے لیے لوگوں سے آپ پراپر اس میں ڈیٹیلز کو مینشن کریں, ڈیٹ ٹائم وغیرہ مینشن کریں, اور یہ لکھیں کہ آپ اس سیشن کے اندر اسکن کے روٹین کو ڈسکس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, کسی قسم کے میڈیکل کلیم کے حوالے سے آپ نے ریفر نہیں کرنا کہ آپ کو کوئی بھی اسکن ڈیزیز ہو, اس اسکن ڈیزیز کو اورiflame کے ساتھ حل ہو سکتا ہے. تو ڈیزیزز کے حوالے سے یا کسی کی اس طرح کی اسکن پرابلم کے اوپر اس طرح کی کنسلٹیشن دینے سے پرہیز کیجیے گا. اور اس کے علاوہ فائنینشیل کلیمز کے اوپر بھی آپ نے خیال رکھنا. بس یاد رکھیے گا کہ جب آپ انویٹیشن کریٹ کریں یہ چھوٹا سا ہو اور بہت ہی آسان اور میٹھا ہو. انویٹیشن بہت ہی زیادہ ریلیٹیبل ہو, یعنی کہ آپ آن پوائنٹ بات کر رہی ہو, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی, کم لکھنا ہے اور اچھا لکھنا ہے. اور آپ کے لکھے ہوئے ہونے کے اندر فوکس رہیں گی آپ کے اورiflame کہ آپ کے لیے اسپیشل کیوں ہے. آپ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور لکھیے گا. اور اس کے علاوہ انگیج کرنے کے لیے آپ کو 1-2 آئیڈیاز یہ تھے کہ آپ اس میں مینشن کر سکتی ہیں. اگر آپ کوئی اسپیشل گفٹ رکھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں بہت ساری نالج دے رہی ہیں اور اس نالج سے کیا فائدہ ہوگا, اس طرح کی ڈیٹیلز آپ لکھ سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ نوز آپ دیکھ چکے ہیں, ہم ڈسکس کر چکے ہیں, کسی فائنینشیل کلیم کو, کسی میڈیکل کنڈیشن کو نہیں کنسرن کرنا اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنیکل انفارمیشن لکھ کے آپ نے مینشن کرنا. سو گولڈن رول کیا ہے؟ گولڈن رول یہی ہے کہ آپ نے ہر سیٹسفائیڈ کسٹمر یا برانڈ پارٹنر سے ریفرنس پوچھنے ہیں, شرمانا نہیں ہے. ہم پتہ ہی کیوں شرما رہے ہوتے ہیں اور ہم پہلے ازیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس بندی نے اتنی مشکل سے مجھے آرڈر دیا ہے, یہ بندی ریفرل کیسے دے گی.
تو آپ پوچھ کے تو دیکھیں, آپ بات تو کریں. آپ پہلے ہی جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں بالکل بھی آپ نے کنسرن نہیں بالکل بھی ہونا. آپ نے صرف اور صرف لوگوں سے ریفرنس کے بارے میں پوچھتے چلے جانا. اپنی چھوٹی سٹوری ضرور سناتی رہیے اپنے کسٹمرز کو, اپنے برانڈ پارٹنرز کو, تاکہ آپ کو بھی بار بار اپنی موٹیویشن آپ کو جو ہے وہ یاد رہے اور آپ لوگوں تک بھی پہنچاتی رہیں کہ آپ نے اوریفلیم کو جب جوائن کیا تھا تو مطلب آپ کی سٹوری کیا بنی ہے. آپ اگر یہ چیز بتائیں گے تو آپ اپنی موٹیویشن کو بھی ریکال کرتے رہیں گے. چھوٹی سٹوری اپنی بنانے کے لیے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی اسٹوری کے بارے میں لکھیں. اور اگین اسٹوری بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے, اور جو ایک اچھی اسٹوری ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اس میں موومنٹ بتاتے ہیں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا اس سے پہلے میں ایسی تھی, جوائن کرنے کے بعد مجھ میں یہ چینج آیا, اور آج میں اپنی یہ سوچ رکھتی ہوں. سمجھ رہی ہیں بات؟ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. یہ تینوں چیزیں جب آپ کسی ایک اسٹوری میں ڈال دیتے ہیں تو دوسرے بندے کو فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کا انٹرسٹ کیپچر کرنے کے لیے اسٹوری بتانے کے علاوہ اور کوئی بہتر انگیجنگ آپشن ہے ہی نہیں, اور آپ کی اسٹوری سے ہی بہت سارے لوگ انسپائر ہو کے اوریفلیم کو جوائن کرتے ہیں. سو اپرچونٹی, بزنس اپرچونٹی آپ کیا دے رہی ہیں, اس میں کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, لوگ اس سے لنکڈ نہیں ہیں, لوگ اس سے کنسرن نہیں ہوتے. لوگوں کو بس جاننا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کیوں یہ بزنس کر رہی ہیں, آپ کو اس بزنس سے کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہی بات کہ آپ اس بزنس کو کرنے سے پہلے کیسی تھی, اس بزنس کو جب کرنا اسٹارٹ کیا تو آپ کو صرف پیسے تھوڑی ملنے شروع ہوئے, آپ کو پیسے ملنے کے ساتھ آپ کو وہ لاکھوں روپے والی نالج ملی جو کہ شاید آپ کو نہیں مل سکتی تھی, کیونکہ نارملی اس طرح کی نالج آپ کسی میڈیکل فیلڈ سے یا کسی اس طرح کی فیلڈ سے ہوتے ہیں, سائنس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, تبھی آپ ڈرماٹولوجسٹ بنتے ہیں, تبھی آپ کلینکل سائنس پڑھتے ہیں, تبھی آپ نیوٹریشنسٹ بنتے ہیں, تبھی آپ یہ ساری چیزیں بنتے ہیں. تو بہت سارے لوگ سائنس نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا آپ کو یہ ساری نالج ڈفرینٹ ورک شاپس میں, بیوٹی پارلرس کی کورسز کر کے ملتی ہے, تو اس کے لیے بھی کتنے ہزاروں روپے آپ کو دینے ہوتے ہیں, یہ سب آپ کو پتہ ہے. تو بات کو سمجھیں کہ آپ کو اوریفلیم جوائن کر کے صرف اور صرف پیسوں کا تو فائدہ نہیں ہوا نا, آپ کو پیسوں سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ایسی نالج ملی ہے جو کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھی. نالج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پرسنلی گرومڈ ہوئے ہیں. اس سے پہلے شاید خوبصورتی کے بارے میں آپ کا نظریہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نیچرل پروڈکٹ یوز کرنے میں آپ کبھی کسی چیز کو یوز کرنے سے پہلے دیکھتی ہی نہیں ہوں گی اور آپ بس یوز کر لیتی ہوں گی, آپ کو اس کے حوالے میں کوئی خاص نالج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر بہت سارے چینجز آتے ہیں, آپ پرسنلی گروم ہوتے ہیں, آپ پروفیشنلی گرومڈ ہوتے ہیں. آج آپ کھڑی ہو کے 10 لوگوں سے بات کر لیتی ہیں, اس بزنس کو کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کھڑی ہو کے کسی سے پڑوسن سے بھی بات کرتے ہوئے گھبراتی ہو. اس طرح کی اتنی ساری چیزیں ہیں جو چینجز آپ کے اندر آئے ہیں, لیکن آپ اگر ان چینجز کو اور اگر آپ ان باتوں کو, ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان باتوں کا ذکر اپنی سٹوری میں نہیں کر پائیں گے تو آپ کی سٹوری دوسرے بندے کو موٹیویٹ نہیں کرے گی, اور وہ آپ سے بار بار پوچھے گا اچھا جی کام کیا کرنا, اچھا جی کام کیا کرنا, اور آپ بتائیں گی جی اوریفلیم کے بزنس کے اندر آپ نے پروڈکٹ لینی ہے, پھر آپ نے ریکمینڈ کرنی ہے, اور پھر یہ کرنا ہے, اور وہ آپ کو بولے گا جی
مجھے نہیں کرنا کیونکہ سیلنگ ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو اوریفلیم کا صحیح ایسنس، صحیح وہ چیزیں جو آپ کو اوریفلیم کے فائدے ہیں، جو بینیفٹس ہوئے، آپ یہ بتا ہی نہیں پا رہے. جب آپ ان فائدوں کو ریکروٹمنٹ کے ٹیمپلیٹس میں، اپنی پرسنل سٹوریز میں، ان فائدوں کو آپ لوگوں کو ٹیسٹیمونیل دینے میں یہ چینج بتائیں گے تو اگلا بندہ انسپائر ہوگا. پھر وہ اپرچونٹی کی فکر نہیں کرتا، کام کی نہیں فکر کرتا کہ کام کیا کرنا ہے. جب ایک بندہ، آپ خود سوچے نا، جب آپ اپنے اپ لائن لیڈر سے موٹیویٹ ہو گئی تھی، یا آپ اپنے اپ لائن لیڈر آپ کو انسپائر کر گیا تھا، آپ کو پسند آ گیا تھا، تو آپ کے لیڈر نے جو بولا آپ نے لبیک کہا. آپ نے تو نہیں یہ باتیں کی. یہ ساری سچویشنز آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ہوئی ہے نا. تو اس کا مطلب ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنی سٹوری بتانے میں غلطی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو وہ فائدے بتا ہی نہیں پا رہے جو فائدے ہم نے اٹھائے ہیں. سو اب آئی ایم شیور کہ آپ لوگ جاگ گئے ہوں گے اور میں نے آپ لوگوں کو جگا دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے جو شاید میں نے کوشش کی کہ میں یہاں پہ ڈسکس کر لوں اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی سٹوری کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی سٹوری کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے. تو ونس اگین، جب آپ فیس ٹو فیس لوگوں سے ملتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں، ٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، آپ ان کو سٹوری سنائیے. آپ ان کو پوری او ایم کی پریزنٹیشن دینا نہ شروع کریں. او ایم کی پریزنٹیشن کو اور کمپنی کی انفارمیشن کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، اس کو اپرچونٹی میٹنگ کے اندر ہی پریزنٹ ہونے دیں. جب تک آپ نیو پراسپیکٹس کو ڈیل کرتی ہیں، نئے پراسپیکٹ سے ہیلو ہائی کرتی ہیں، ان کے نام پوچھتی ہیں، تو پہلے اپنی سٹوری تو بتایا کریں کہ میں اتنے عرصے سے، میرا نام یہ ہے اور میں یوں ہوں، اور میں پہلے ایسی تھی، پھر میں ایسی ہو گئی، اور اب میرا فیوچر گول یہ ہے. جب آپ یہ سٹوری اپنے نیو پراسپیکٹس کو سنائیں گی، ان کو یہ بات بتائیں گی، تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے، اور پھر آپ ان کو انویٹیشن دیں گی کہ چلیں میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ کل جو ہماری یا شام 6 بجے جو بزنس میٹنگ ہے اس کو لازمی اٹینڈ کیجیے گا. تو وہ ڈیفینیٹلی اٹینڈ کرے گی. ٹھیک ہے. پرسنلائز ہونی چاہیے چیزیں. اس کے ساتھ آپ اپنی سٹوری کو ڈیفینیٹلی ریکروٹمنٹ کے طور کے اوپر یوز کر سکتے ہیں، لوگوں کو ڈفرینٹ میٹنگز کے اندر سنا سکتے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو ایک اور سٹوری سنتے ہیں. آئیں بات کرتے ہیں کہ کس چیز سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا نیا دلچسپ اوریفلیم بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کچھ وقت ایک حوصلہ افزا چیز کو دریافت کرنے میں صرف کریں. یہ اہم ہے کہ ابھی آپ کے پاس کچھ وقت موجود ہے کہ آپ جائزہ لے سکیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے، تاکہ آپ اپنی قلیل مدت اور طویل مدت کے عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ سکیں. ایک واضح محرک چیز آپ کو بزنس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اقدام اٹھانے پر ابھارے. یہ خاندان کے ساتھ ہفتہ وار کھانے یا سالانہ فیملی کے ساتھ سیر و سیاحت جیسی بالکل سادہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے. یہ صرف اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے. ایک دفعہ آپ کو اپنی حوصلہ افزا چیز کا علم ہو جائے تو ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت نکال کر اپنے عزائم اور اہداف کو لکھ لیں. پھر آپ ان کو اپنے ارد گرد ہی رکھیں تاکہ آپ کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ آپ کس لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے حال اور مستقبل میں کیا چیز اہم ہے. کیوں آپ اوریفلیم کے ساتھ اپنا نیا بزنس کامیاب چاہتے ہیں؟ کچھ وقت نکال کر اپنی حوصلہ افزائی کرنے والی چیزوں کو لکھ لیں اور ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. تو میں گلوبل بزنس کے ساتھ کام کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا جو کہ میرے دوسرے لوگوں کی کامیابی کو اول پہ رکھنے جیسے اقدار اور جذبے میں حصہ ڈالے. اور میں نے یہ دریافت کیا کہ اوریفلیم بالکل قدرتی اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی سکن کیئر اور بیوٹی پروڈکٹس بناتا ہے. اس سب نے مجھے کافی متاثر کیا. اس نے مجھے کامیابی والا احساس حاصل کرنے میں مدد دی اور آزادی کی اہمیت اور اپنے پیاروں، خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی کی چیزیں کرنے کے لیے وقت کی اہمیت کا بھی احساس دلایا.
اور مجھے لوگوں کو ان کے خواب اور عزائم کا احساس دلانے کے لیے بھی مدد اور سہارا دینے کا موقع دیا۔ تو اب آپ کی باری ہے۔ آپ اتنی حوصلہ افزائی خود کر سکتے ہیں تاکہ آپ روز اپنی کامیابی کے لیے قدم اٹھائیں۔ ان سب چیزوں کو جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں ان کو لکھ لیں، بے شک اپنے موبائل، آفس یا ایک عام نوٹ بک پر ہی، اور پھر آخر پر اپنے اسپانسر اور اپ لائن مینیجر کے ساتھ مل کر اپنے حوصلے کو بڑھائیں اور ایک پلان بنائیں جو کہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ وہ بن سکیں جو آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو موٹیویشن کے بارے میں آپ لوگوں نے جانا، اور موٹیویشن کے بارے میں ذرا اور اچھا آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اب یقیناً بہت ساری موٹیویشن کی چیزیں آپ لوگوں کے نوٹ پیڈ پہ آ چکی ہوں گی، آپ لوگوں کو یاد آ چکی ہوں گی کہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو موٹیویشن کے ساتھ ہی آپ کی یہ گروتھ جڑی ہے، کیونکہ جب آپ موٹیویٹ رہیں گے تو آپ کام کرتے رہیں گے، جب آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ گرو ہوتے رہیں گے، اور جب آپ گرو ہوتے رہیں گے تو آپ اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرتے رہیں گے، اور جیسے جیسے آپ کا ٹارگیٹ اور گول اچیو ہوتا جائے گا آپ پوری فلیم کے سکسیس پلان سے اپنے خواب کو پورا کر پا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سو پرسنل شارٹ سٹوری بنانے کے لیے، جس میں ہم ابھی بات کر رہے تھے، شارٹ سٹوری بنانے کے لیے آپ نے سمپل ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا، اور اس میں آپ نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں، یا میں پارٹ ٹائم جو ہے وہ ٹیچنگ کرتی ہوں یا اسٹڈی کرتی ہوں یا ایکس وائی زی، اور اس طرح آپ نے ڈیٹیلز بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے وائی ور یو انٹرسٹڈ ان دس اپرچونٹی، کہ آپ پوری فلم میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں۔ جیسے کہ انسان آپ نے بتایا کہ میں ایکچولی گلوبل کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرنے کی اپرچونٹی تلاش کر رہا تھا، اور ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ یہ اپنی فیملی کو اور بچوں کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں، تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو چنا۔ اس کے بعد ہاؤ ور یو انٹروڈیوس ٹو دس بزنس، تو آپ نے بس سمپل ایک لائن میں بتانا ہے، اور مجھے اس بزنس اپرچونٹی کے بارے میں سوشل میڈیا کے تھرو پتا چلا، مجھے میری فرینڈ کے تھرو پتا چلا، مجھے میری کزن سے پتا چلا۔ یہ آپ نے تیسرے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ چوتھے سوال کہ آپ نے جوائن کیوں کیا، تو آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس اپرچونٹی کو اس لیے چنا کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں گھر پہ رہ کے سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکتی ہوں، مجھے زیادہ وقت باہر نہیں جانا پڑتا، اور مجھے لوگوں سے بات چیت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے یا تو پروڈکٹس یوز کرنا کاسمیٹکس بہت اچھا لگتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے میں اپنے بزنس کو بھی کر رہی ہوتی ہوں۔ اور what are you excited about، اور آپ کس چیز کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں، تو آپ یہ بات کہہ سکتی ہیں۔ اور میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں کوالیفائی کروں گولڈ کانفرنس جو کہ لندن میں ہو رہی ہے نیکسٹ ایئر، یا آپ کا کہنا ہو سکتا ہے کہ میں اس سال دبئی جو ڈائریکٹر سیمینار ہے اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، ایکس وائی زی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا اس میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر تینوں چیزیں آپ کی کور ہو جائیں گی۔ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان سوالوں کے صرف جوابات کو لکھیں۔ آپ کی 4 سے 5 لائنوں کے اندر بہترین سٹوری بن جائے گی، اور اس سٹوری کو آپ چاہے آن لائن لوگ ہوں چاہے آف لائن لوگ ہوں، لوگوں سے بات کر کے، فون پہ بات کر کے، آپ کو پوری او ایم بھی نہیں دینی پڑے گی، اور او ایم سے لوگ انسپائر نہیں ہوتے۔ او ایم اوریفلیم کی اپرچونٹی میں کمپنی کی پروفائل پتہ چلتی ہے اور بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، بٹ انسپائر لوگ آپ سے ہوتے ہیں۔ آپ کی سٹوری اسٹرانگ نہیں ہوگی،
آپ پرسنلی گرومڈ نہیں ہوں گی, آپ کے بات کرنے کے طریقے میں ان کو کچھ خاص چینج نظر نہیں آئے گا, آپ سے بات کر کے انہیں نہیں لگے گا کہ آپ کو پروڈکٹ کی نالج ہے, آپ کو ورک ہے. آپ کی پکچر دیکھ کے یا آپ کو لائیو دیکھ کے اگر اسے لگے گا کہ آپ نے خود تو کوئی پروڈکٹ یوز نہیں کی ہوئی, تو یہ چیزیں ایسے سائلنٹ کلرز ہیں جو کہ بہت ویلیو رکھتے ہیں, لیکن آپ ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی سٹوری, آپ اپنے آپ سے انسپائر کریں گے, جتنی اچھی سٹوری کریٹ کریں گے اتنے زیادہ لوگ آپ کے ایونٹ کو جوائن کریں گے. سو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, چاہے آپ آن لائن کریں چاہے آپ آف لائن کریں, آپ لوگوں کو انوائٹ کریں گی. اور جب ایونٹ ہوتا ہے تو ایونٹ بھی ہمارا دو طرح کا ہی ہوتا ہے. ایک ایونٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ان کو انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کا مینیجر یا پلان لیڈر ڈائریکٹر جو ہے وہ آپ کے بہاف وہ ایک او ایم پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر چونکہ جب لیڈر کر رہا ہوتا ہے تو لیڈر ذرا اور بہتر انداز میں کر پاتا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اور ٹیمز کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, تو ایک دو کے بجائے وہاں پہ 10-15 لوگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک امیج اچھا کریٹ ہوتا ہے کہ واؤ, اورiflame کی اپرچونٹی لینے کے لیے صرف ہم ہی نہیں, یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ اگر جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو انوائٹ کرتی ہیں اور وہ سیم ٹائم کے اوپر یا اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتے جس وقت میٹنگ ہو رہی ہے, تو پھر آپ ان کے ساتھ کوئی اور مناسب وقت اور ٹائم جو ہے وہ آپ ڈسکس کرتی ہیں, سیٹل ڈاؤن کرتی ہیں, اور اس ٹائم کے اندر آپ ان کو 1-to-1 ڈسکس کرتی ہیں, اور پھر 1-to-1 بزنس اپرچونیٹیز, فلیکسیبل ٹائمنگز اور اس ریلیشن شپ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہیں. جب آپ نے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے اپنے لیڈر کے ایونٹس کے اندر, تو لیڈر کو پہلے انفارم بھی کر دینا ہے کہ میں ان 3 یا 4 لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں, ان کے نام یہ ہیں. تو جب وہ آپ کے ایونٹ کو جوائن کریں گے تو آپ نے ان کو بہت اچھے سے ویلکم کرنا ہے. تو آپ کے لیڈر کو جب آپ پہلے سے انفارم کریں گے اور آپ کے لیڈر کی طرف سے آپ کے نئے لوگوں کو ایک وارم ویلکم ملے گا, تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہوگی, اسپیشلی آپ کے نیو پروسپیکٹس کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو نیو آنے والا پروسپیکٹ ہے اس کو کچھ اجنبیت محسوس نہ ہو رہی ہو. آپ اس کو بہت اچھے سے ویلکم کریں, ان سے بات چیت کریں, انہیں انٹروڈیوس کروائیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور میک شور کیجیے گا کہ وہ جتنی دیر آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. یا جب آپ 1-to-1 میٹنگز کر رہے ہوں تو آپ نے 1-to-1 میٹنگ جو کہ یوزلی فیس ٹو فیس ہوتی ہے, یا آپ آن لائن 1-to-1 میٹنگ بھی کرتے ہیں, تو آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو کہ ایک وارم انوائرمنٹ ہو, یعنی کہ پرسنلائزڈ ہو. لیڈر کی میٹنگ کے اندر تو ڈیفینیٹلی پرسنلائزڈ پاسبل نہیں ہو پاتا کیونکہ ایک تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن 1-to-1 آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ ان کو بہت ہی زیادہ اچھے اور پرسنلائز طریقے سے ان کے ساتھ آپ اپنی سٹوری شیئر کر سکتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سے سوال کریں کہ ان کا کیا لائف سٹائل ہے, وہ کیا کرتی ہیں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ انگیج رہیں, اور یوں آپ ان کے بارے میں کچھ جان سکیں گی. اور پھر آپ ان کو اپنی اسٹوری جو کہ اس اپرچونٹی کے حوالے سے وہ آپ ان کو دے کے ریکروٹ کر پائیں گی. سو ریلیشن شپ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ آپ کے ساتھ ریکروٹ ہو یا نہ ہو. آپ کا ان کے ساتھ لنک ہو جانا اور آپ دونوں کا فرینڈز بن جانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بعد میں جو ہے آپ کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بعد میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں.
کرتے ہیں اور اب ہم ریکروٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ انویٹیشن آپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, اور انویٹیشن آپ کا جتنا زیادہ پرسنلائز ہوگا اتنا اسٹرانگ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انویٹیشن کے ساتھ آپ کی پرسنل اسٹوری کا بھی اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں ریکروٹمنٹ کے اوپر. تو ریکروٹمنٹ کی جرنی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی آپ اپنی کانٹیکٹ لسٹ بناتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک نیم بینک لسٹ اپنی کانٹیکٹ لسٹ نہیں بنائی, وارم کانٹیکٹ, کولڈ کانٹیکٹس لکھے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا. آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو انوائٹ کرنا. انوائٹ کیسے کرنا ہے؟ جو آپ کو ابھی طریقہ بتایا. آپ اس میں لوگوں کو سارٹ آؤٹ کریں. جو بزنس اپرچونٹی کے انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو آپ اسی طرح کا انوائٹ بنا کے بھیجیں گی. انہوں نے آپ سے ضرور کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی, اس کے اکارڈنگلی آپ انہیں انوائٹ کریں گی کہ میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں, تاکہ آپ نے مجھ سے اس بارے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا. آئی فاؤنڈ کہ اورiflame ایک بہتر ایتھیکل کمپنی ہے, سسٹینیبل کمپنی ہے, اور آپ اس کے ساتھ جو ہے میری فرینڈ جو ہے وہ میٹنگ کر رہی ہے, اور وہ بتائے گی کہ ہم کیسے انٹرپرینورشپ پہ کر سکتے ہیں آل دیٹ اس طرح کا. اور اگر آپ انہیں بیوٹی میٹنگ میں انوائٹ کر رہی ہیں تو یس, بیوٹی میٹنگ میں بھی آپ نے فرینڈ کا ہی ذکر کرنا کہ وہ فری ریکمینڈیشن آپ کو دیں گی, اور اس میں آپ اپنی اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی سیٹ کو جان سکیں گی, یا XYZ. ٹھیک ہے, تو یہ والے طریقے کے ساتھ ہی انوائٹ فالو کرنا ہے. اس کے بعد ایونٹ آپ دونوں مل کے اٹینڈ کیجیے گا. ایونٹ کے اندر برائے مہربانی اپنے پروسپیکٹ کو اپنے بغیر نہ بھیجا کریں, خود بھی لازمی ہوتا ہے اٹینڈ کرنا. اور اس کے بعد آپ اپنے مینیجر یا ڈائریکٹر کی ٹیم کے اندر وہ جو ٹیم ہوگی وہ ڈیفینیٹلی پریزنٹ کر رہی ہوگی اپرچونٹی میٹنگ, اور پھر آپ نے اس OM کے بعد اپنے اس پروسپیکٹ کو دوبارہ سے کانٹیکٹ میں لینا ہے, ان سے فالو اپ کرنا ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ فرسٹ 90 days کے آن بورڈنگ اسٹیپس کو فالو کریں اور کمپلیٹ کریں. یا دوسری جرنی 1-to-1, جب ہم بات کرتے ہیں, جب آپ ان کو 1-to-1 فیس ٹو فیس یا آن لائن آپ اپنی اسٹوری بتا دیتے ہیں اور بزنس اپرچونٹی بتا دیتے ہیں, تو کانٹیکٹ لسٹ اگین ہوتی ہے تبھی ممکن ہوتا ہے 1-to-1 میٹنگ سیٹ ہو پاتی ہے. اور اس کے بعد آپ ان کو انوائٹ کرتی ہیں, پریزنٹ کرتی ہیں اپرچونٹی میٹنگ خود سے, اور اس کے بعد آپ ان کو 90 days کا جو آن بورڈنگ پروگرام کا اسٹیپ ہے آپ ان کو وہ گائڈ کر دیتی ہیں. سو آپ نے کیا کرنا ہے, سکسیسفل ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے آپ نے خود بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہے. آپ نے نہیں سونا. اگر آپ سوئیں گے تو سارے لوگ سو جائیں گے. سو فل ایکٹیو رہیں, اپنے لائف اسٹائل کو شو کریں. لائف اسٹائل فیس بک پہ شو کریں, انسٹاگرام پہ کریں, واٹس ایپ پہ کریں, جہاں آپ کے لیے پاسبل ہے لائف اسٹائل شیئر کریں, اور اپنے ریزن بھی بتائیں جوائننگ کے, کہ جو کہ بھی ہم نے اسٹوری پہ بات کی, آپ اس پروڈکٹ اسٹوری کو یا اپنی اس بزنس اسٹوری کو ضرور شیئر کریں, اور اپنی فیوریٹ پروڈکٹ کے بارے میں بھی ٹیسٹیمونیلز, ٹیوٹوریلز اور سب چیزیں بناتی ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے ریکروٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے پاس جو لوگ آ جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کنیکٹ رہنا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ 3 نئے لوگوں کو روزانہ اپروچ بھی کرنا. جب آپ 3 نئے لوگوں تک اورiflame کی اپرچونٹی پہنچائیں گے, پہنچانے سے مراد ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا, بات کرنا ہے, تو آپ کے ایک ہفتے میں 15 پروسپیکٹس جمع ہو جائیں گے. اور ٹو بی آنےسٹ اس وقت آپ آن لائن 3 سے زیادہ پروسپیکٹس کو اپرچونٹی جو ہے مطلب پروسپیکٹ تک انوائٹ کر سکتے ہیں اپرچونٹی میٹنگ کے لیے. جب آپ 15 پروسپیکٹس کو ویک پہ اگر انوائٹ کرتی ہیں تو ان 15 میں سے ڈیفینیٹلی سارے نہیں جوائن کرتے, بٹ 5 لوگ ضرور میٹنگ کو اٹینڈ کر لیتے ہیں. اور 5 لوگ اگر میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے تو 5 میں سے ایک بندہ آپ کا ریکروٹ ہو ہی جاتا ہے. اس فارمولا کو اگر فالو کر لیں گی تو 1 مہینے میں 4 ریکروٹ تو آپ کے خود ہی ہو جائیں گے, اور 4 نہیں تو 1 سے 2 جو ہے
تو ہو ہی جائیں گے. تو اگین یہ ایک بہترین ریکروٹمنٹ کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے, بٹ جس طرح چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں بالکل اسی طرح سے اگر آپ فالو کریں گے, اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو آپ جتنا زیادہ نو سنیں گے اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے. تو نو سننے سے گھبرایا مت کریں, کیونکہ ایک اور اورiflame کی بہت ہی بڑی لیڈر جو کہ تاملا ہے وہ بتاتی ہے, جو نمبر 1 لیڈر ہیں, وہ بتاتی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو اورiflame کے لیے ریکروٹ اسی لیے میں ان کو کر پائی بیکاز میں نے سب سے زیادہ نو سنے. کیونکہ میں نے جب لوگوں کی نو سنی تو ہر نو کے آگے مجھے ایک اور پاسبلٹی ملی ہے, ایک اور نیا طریقہ مجھے نو نے سکھایا کہ میں اب جس کو اورiflame کی اپرچونٹی بتاؤں گی تو میں اس کو اس نئے انداز سے بتاؤں گی, ٹھیک ہے. سو آئی ایم شیور کہ آج کے اس چیپٹر 3 کے اندر جو کہ انوائٹ پیپل ٹو جوائن ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس میں آپ لوگوں نے امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیے ہیں, جس کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے روزانہ 3 نئے لوگوں سے اورiflame کے بارے میں بات کرنی ہے, اور 4 طرح کے ایونٹس آپ کے ہو رہے ہمارے پاس 2 طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا اپرچونٹی میٹنگ یا اسکن کیئر ڈسکوری کے حوالے سے ہوتا ہے. اس میں آپ نے انوائٹ کرنا ہے اور میٹنگ آپ کی 1-to-1 یا ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ریفرنس لینا نہ بھولیں اور آپ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کو بڑھاتے چلے جائیں. اینڈ اگین اگر کوئی آپ کو نو بولتا ہے, آپ کے انویٹیشن کو نو بولتا ہے, تو آپ کے پاس اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو اس نو کے جواب آپ سیکھنا شروع کر جائیں گے, اور آپ اگلے پراسپیکٹ کو جب نئے انداز سے اپرچونٹی پچ کریں گے تو وہ آپ کی پچ اور آپ زیادہ مزید سیکھتے جائیں گے, آپ کی پچ اور بہتر ہوتی جائے گی, اور یوں آپ بہت ساری چیزیں لرن کرتے جائیں گے.